بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک رحم دل حسینہ کی عجیب و غریب کہانی سناؤں گی۔ اس نے تو نیکی کی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا، چلیے سنتے ہیں۔ ارے ارے چلو باہر نکلو، اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ چوکیدار کی آواز پر مہرالنساء نے پلٹ کر مین گیٹ پر دیکھا۔ چوکیدار زمین پر گھسیٹ کر آگے آنے والے فقیر کا راستہ روک کر اسے واپس باہر جانے کا بول رہا تھا۔ میلی کچیلی بنیان اور پھٹا پرانا پاجامہ پہنے وہ مفلوق الحال فقیر ہاتھ جوڑ کر کچھ بول رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں غالباً معذور تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گھسیٹ رہا تھا۔ مہرالنساء نے پائپ نیچے ڈال دیا۔ سامی بابا پانی بند کر دیں، یہ کہتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف آئی۔ کیا بات ہے، کون ہے یہ؟ اس نے اچٹی نظر فقیر پر ڈالتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا۔ باجی صاحب کی گاڑی باہر نکلی تو نہ جانے یہ کیسے اندر آ گیا۔ اب کہتا ہے دھوپ بہت ہے، اس سے آگے نہیں جایا جا رہا، دھوپ ڈھلنے تک یہیں پڑا رہنے دو۔ فقیر نے نظر اٹھا کر پاس کھڑی دراز قامت خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کے گھنے بال کمر سے نیچے لہرا رہے تھے۔ ہوا جب اس کو چھوتی ہوئی اس کے پاس آئی تو بہت خوبصورت خوشبو چرا لا رہی تھی۔ کھڑا ناک نقشہ، بے حد گورا رنگ، آنکھوں سے نرمی جھانک رہی تھی۔ بھوکا ہوں، پیاس لگی ہے، باہر دھوپ ہے، ہاتھ جل رہے ہیں، دیکھو۔ اس نے اپنی جھلسی ہوئی کالی ہتھیلیاں مہرالنساء کے سامنے پھیلا دیں، جو سرخ ہو رہی تھیں اور کہیں کہیں جلنے کا پیلا پن بھی موجود تھا۔ مہرالنساء نے ترس کھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے گھٹنے بھی چھلے ہوئے تھے۔ اتنی تکلیف اٹھا کر باہر کیوں نکلے ہو؟ پھر کیا کرتا، بھوکا مر جاتا، یہ پیٹ کھانا مانگتا ہے۔ فقیر کی آواز اور انداز اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھے، گونجدار اور صاف لب و لہجہ۔ مہرالنساء نے حیرانگی سے اس کی شخصیت کا امتزاج دیکھا۔ چوکیدار اسے کچھ کھانے کو دو اور دھوپ ہلکی ہونے پر چائے دینا، یہ کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ فقیر کی آواز کانوں میں پڑی۔ شکریہ مہربان خاتون، اس کے بولنے کا کیا شاہانہ انداز تھا۔ مہرالنساء نے ذرا کی ذرا گردن گھما کر دیکھا۔ کالے چہرے پر گہری نیلی آنکھیں بے حد نمایاں اور چمکیلی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بیٹی یہ فقیر کون ہے؟ اماں نے کھڑکی کی گرل سے جھانکتے ہوئے لان سے کچھ دور جامن کے پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے فقیر کو دیکھا۔ مہرالنساء ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارے یہی جو کچھ دنوں سے یہاں بیٹھا رہتا ہے اور شام ڈھلے نکل جاتا ہے۔ ارے اماں، بیچارہ گلی گلی مانگتا پھرتا ہے اور ہاتھ جل گئے بیچارے کے، تو بڑی منتیں کر رہا تھا کہ دھوپ کا وقت گزارنے دیا کریں۔ میں نے طرز کھا کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لاپرواہی سے بتا رہی تھی، بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے کون ہے۔ اوفو اماں، وہ لاڈ سے ان کے کندھے پر جھول گئی۔ غریب آدمی ہے، بے ضرر ہے، کیا کر سکتا ہے؟ نہ بیٹی نہ، کسی کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اماں، یہی بات میں نے اور عظمیٰ نے بھی اسے سمجھائی، بھابھی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس بھابھی، عظمیٰ ایک وہمی خاتون ہے، رہنے دے، وہ چٹیا کے بل کھول رہی تھی۔ نہیں چندا، یہ فقیر بہت عجیب سا آدمی ہے۔ بھابھی نے ہولے سے گرل کا پردہ کھول کر پھیلا دیا۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ فقیر اندر ہی دیکھ رہا ہو۔ اوفو بھابھی، بس کریں، اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، کیا کر سکتا ہے وہ؟ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ بابا جانی، مجھے آئس کریم دلا دینا پلیز۔ عیشا منصور کی گود میں تھی۔ جانے بابا، آفس سے لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کو عظمیٰ پھپھو دلا دیں گی۔ منصور آج اپنے وقت سے کافی لیٹ اٹھا تھا، 11:30 ہو چکے تھے۔ نہیں بابا، وہ ان کے کندھے پر مضبوطی سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ ادھر آ جاؤ عیشا، ماما کے ساتھ چلو، آج نانا کے گھر بھی جائیں گے۔ نمرا نے پیار سے عیشا کو اپنی طرف کھینچا۔ پکا جائیں گے نا؟ وہ لمحوں میں اس کی گود میں تھی، تو اور کیا، پتہ ہے ہم آئس کریم کھائیں گے، ٹوائز لائیں گے۔ اس نے عیشا کی کمر پر ہاتھ لے جا کر منصور کو جانے کا اشارہ دیا۔ جواباً منصور اسے سلیوٹ کرتا جلدی جلدی باہر نکل گیا۔ گاڑی ڈرائیو وے سے نکالتے ہوئے اس نے میلے کچیلے فقیر کو پیڑ کے نیچے کچھ کھاتے دیکھا۔ شیشہ نیچے اتار کر اس نے چوکیدار کو بلایا۔ یہ کون ہے؟ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب جی فقیر ہے، کافی دن سے ادھر ہی ہے، شام کو چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ منصور نے قدرے ناگواری اور غصے کے عالم میں چوکیدار کو گھورا۔ تم نے یہاں ٹرسٹ بنا لیا ہے، نکالو اسے ادھر سے فوراً۔ وہ نہیں صاحب، میں نے نہیں۔ چوکیدار بکھلا گیا۔
اس کو مہرالنساء بی بی نے اجازت دی ہے شام تک رکنے کی۔ اسی اثنا میں منصور کا موبائل بج اٹھا۔ آفس سے کال تھی۔ کال اوکے کرتے ہوئے منصور نے فقیر کو دیکھا جو نہایت مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہاں روزی، بس میں 15 منٹ میں آتا ہوں، تم جب تک چائے وغیرہ ارینج کرو سلطان مغل کے لیے۔ وہ عجلت میں گاڑی باہر نکال لے گیا تھا۔ کال بند کر کے اس نے پیچھے بند ہوتے ہوئے گیٹ کو دیکھا۔ بہت بے وقوف ہے یہ مہرالنساء، شام کو بات کرتا ہوں۔ پہلے زخمی کتا بلی لے آئی تھی اور اب زخمی معذور فقیر۔ منصور خود سے بات کر رہا تھا۔ مہرو، میرا خیال ہے اب تم اس فقیر کو چلتا کرو۔ رات کو وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب منصور نے مہرالنساء کو مخاطب کیا۔ بھیا، وہ غریب کسی کا کیا لیتا ہے؟ آپ اس کی اس دن پہلے حالت دیکھتے، ہتھیلیاں اور گھٹنے نہ صرف چھلے ہوئے تھے بلکہ جل بھی گئے تھے۔ مہرالنساء جب بولنے پر آتی تو نان سٹاپ بولتی ہی جاتی۔ اماں نے خفگی سے اسے گھورا۔ بڑا بھائی ہے تمہارا، کچھ سوچ کر ہی بول رہا ہوگا۔ اماں، وہ بچوں کی طرح ناراض ہو گئی۔ عظمیٰ نے بھی گھورا۔ بجو، کچھ عقل کے ناخن لے لو یار، نہ جانے کون ہے کیسا ہے، کل کلاں کو کچھ نقصان دے بیٹھا تو۔ وہ خاموشی سے چاول کھاتی رہی۔ بھابھی پلیز رائتہ پاس کریں۔ یار تم بڑی ڈھیٹ ہو قسم سے۔ بھیا، ذرا موسم بدل جائے تو میں اسے یہاں سے چلتا کر دوں گی، بس گرمیاں گزرنے دیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ منصور کو اپنی یہ 2 بہنیں بہت عزیز تھیں۔ ابا میاں کے انتقال کے بعد اس نے انہیں خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ مسکرا دیا، اوکے مگر صرف گرمیوں تک۔ ایک دن مہرالنساء لان میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی کہ وہی فقیر خود کو گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آ دھمکا۔ مہرو نے چونک کر اس کو دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ کتنی اسپاٹ اور سنجیدہ نظریں ہیں اس کی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ مہرو کی آواز کا ترنم اس کے کانوں میں اترا۔ جواباً اس نے گردن ہلا دی۔ کیا چاہیے، چوکیدار کو بتا دیا ہوتا۔ نہیں، اس کے بس میں نہیں تھا جب یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مہرو ہمیشہ کی طرح اس کی آواز میں الجھنے لگی۔ کیا چاہیے آپ؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا؟ مہرو کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فقیر نے اس کی بدلتی کیفیت کو بغور تکا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کی قمیض دے سکتی ہیں؟ اس نے اپنی میلی پھٹی ہوئی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت زیادہ پھٹ گئی ہے۔ مہرو نے سکون کا سانس لیا۔ احمق آدمی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کیا آپ مجھے کچھ بول رہی ہیں؟ فقیر بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گرمیاں ختم ہونے تک یہاں رہنے کی اجازت دلا دی۔ کس قدر خوبصورت آواز ہے اس فقیر کی۔ بولتا ہے تو دل چاہتا ہے۔ کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ کچھ نہیں، مہرالنساء نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں تمہیں کپڑے بھجوا دیتی ہوں ماسی کے ہاتھ۔ وہ اپنی کتابیں اٹھائے بغیر تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ فقیر کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اب گھر والے بھی کافی مطمئن تھے۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر اس فقیر نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس پر توجہ رکھتے، بلکہ اب تو نمرہ اور کبھی کبھی عظمیٰ بھی کھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی۔ وہ فقیر جب تک بیٹھا رہتا یا تو خلاؤں میں گھورتا یا آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ منصور کا بزنس بہت تیزی سے اوپر جانے لگا۔ اب وہ ایک مشہور صنعت کار کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ عظمیٰ کے لیے بھی ایک بے حد امیر و کبیر گھرانے کا رشتہ آ گیا تھا۔ ان کے گھریلو حالات مزید بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے۔ اماں بھی اس فقیر کا خیال رکھنے لگی تھیں، مگر ایک رات مہرالنساء نہایت گھبرائی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی۔ اماں، کیا میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ۔ وہ پیچھے کو ہٹ گئیں اور مہرالنساء ماں کے ساتھ دبک کر سو گئی۔ بیٹا، رات کو کیا ہوا تھا؟ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہیں رات کی بات یاد آ گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے اماں، کچھ راتوں سے مجھے بہت عجیب خواب نظر آنے لگے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں فکر مند ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بس بہت ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا، اسی لیے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا اماں، بس میں نکلتی ہوں، آج اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ وہ ان کے ماتھے کو چومتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہرالنساء مستقل اس کالی بلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو متواتر اس کے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس خواب نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔
یہ بلی کبھی اس کے پیروں میں لوٹا کرتی تو کبھی اس کی ہتھیلیاں چاٹا کرتی۔ خواب کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر کل رات یہ کیفیات اتنی اوریجنل تھیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس بلی کا ملائم وجود اسے خود سے قریب محسوس ہوتا رہا، اور کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس اتنا مضبوط تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر ماں کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے مہرالنساء، اس کی پروفیسر حمیدہ خاتون نے اسے مستقل کن پٹیاں دباتے پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں میڈم، آئی ایم فائن۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ کچھ تو تھا جو انہیں بھی ڈسٹرب کر گیا۔ مہرالنساء قابل ترین اسٹوڈنٹس میں شمار کی جاتی تھی۔ اگر کچھ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ شور میڈم۔ مہرو سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کل نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے زیادہ دور نہیں رہ پاتی تھی۔ اس پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی، قدم بوجھل ہونے لگتے۔ حالانکہ اس کا سوشل سرکل کافی بڑا تھا اور اس کا زیادہ ٹائم اسی میں گزرتا تھا۔ وہ بیزاری سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر لمحہ یہ کیفیات اس پر طاری رہا کرتیں۔ دوست احباب سب سے دور رہنے کا دل چاہنے لگا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ مہرالنساء نے نظر اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے لمبی جمائی لیتے ہوئے لیمپ بجھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں نیلی روشنی آنے لگی جو آہستہ آہستہ مہرالنساء کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ مہرالنساء، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ آواز مانوس سی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ کیا تم میری ہونا چاہو گی؟ آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ ہر طرف آواز گونج رہی تھی۔ مگر میں تمہیں نہیں جانتی، تم ہو کون؟ بلی اس کے پیروں میں بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں؟ آواز کا جادو بڑھ رہا تھا۔ مہرالنساء کو یہ سب کچھ بہت غیر فطری، نامانوس مگر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے چاہتا تھا۔ یہ تمہارے لیے بڑے بڑے نگینوں سے جگمگاتی انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ اسے پہن لو مہرالنساء، یہ میری محبت کا حصار ہے جو ہمیشہ تمہارے ارد گرد قائم رہے گا۔ آواز میں خوشی تھی، مان تھا۔ یہ خود پہناؤ گے مجھے؟ مہرو نے دھیرے سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پھر لمحوں میں انگوٹھی مہرو کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی۔ مہرو نے دھیرے سے کروٹ لی۔ حد سے زیادہ ٹھنڈک کا احساس تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں سناٹے کا راج تھا مگر اس کے سرہانے چنبیلی کی کلیاں مسکرا رہی تھیں۔ وہ حیران سی اٹھ بیٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بے ساختہ اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ مہرو نے حیرانی سے اسے چھوا اور انگوٹھی کو چوم کر مسکرا دی۔ آنکھیں پھر سے بوجھل ہونے لگیں۔ واو، ہاؤ پریٹی۔ عظمیٰ نے مہرو کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی دیکھی۔ یہ تمہیں کس نے دی مہرو؟ مہرالنساء جو کہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی تھی مسکرا کر بولی، یہ بہت خاص انسان نے دی ہے۔ مطلب؟ عظمیٰ نے حیرت سے دیکھا۔ اوہو، پریشان مت ہو، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ عظمیٰ کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ مہرو کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آنکھیں تو خیر ہمیشہ سے خوبصورت تھیں مگر اب بہت روشن لگ رہی تھیں۔ مہرالنساء، تم کسی غلط آدمی کا انتخاب مت کر لینا۔ بھیا اور اماں کا مان مت توڑنا۔ عظمیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہے عظمیٰ۔ مہرو نے محبت سے اس کے ہاتھ کی پشت تھپتھپائی۔ وہ غلط انسان نہیں ہے۔ ہاں مگر کچھ عجیب ضرور ہے۔ روزانہ خوابوں میں چلا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو ہر شے کو اپنے حصار میں قید کر جاتا ہے۔ مجھے دیکھو۔ وہ عظمیٰ کے عین سامنے آ گئی۔ چہرہ تپ رہا تھا۔ میں بھی اس کے حصار میں ہوں۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ عظمیٰ، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ روزانہ رات میں جب تک اس سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ جانتی ہو، وہ میرے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو چپکے سے میرے پاس آتا ہے۔ وہ جیسے نیند میں بول رہی تھی۔ عظمیٰ کو اپنی بہن بہت عجیب لگی۔ ارے مہرو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عظمیٰ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ وہ کافی تیز لہجے میں بولی۔ اور اتارو اسے، نہ جانے کہاں سے پہن کر آ گئی ہو۔ اس نے تیزی سے مہرو کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔ لمحوں کے لمحوں میں سب بدل گیا۔
مہرو نے گھرا کر عظمیٰ کو گھورا اور تھپڑ کھینچ کے مارا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ تیری ہمت کس طرح ہوئی؟ تو ہوتی کون ہے؟ اس کی آواز بدلتی جا رہی تھی۔ عظمیٰ سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک ہو چکے ہیں، کوئی بھی ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس نے عظمیٰ کو دھکا دیا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ پھر اس کی نظر دروازے پر کھڑی اماں اور بھابھی پر پڑی، جو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ نکل یہاں سے۔ نازک سی مہرو میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ عظمیٰ کو بازو سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ آئندہ تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ اماں اور بھابھی تھر تھر کانپتی عظمیٰ سے لپٹ گئیں۔ اماں کچھ غلط ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ مہرالنساء وہ نہیں رہی۔ منصور کافی فکر مندی سے یہ سب سن رہا تھا۔ چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بیٹا، مجھے یہ سب کسی اور مخلوق کی کارستانی لگتی ہے۔ اماں نے منصور کو بغور دیکھا۔ یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ نمرہ نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں مانی، یہ سب میں نے بھی دیکھا ہے، ضرور کچھ اور ہے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مہرو کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے بلا ارادہ اسے دیکھا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ نکھری ہوئی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے لہرا رہے تھے۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ منصور سے چپک گئی۔ ہاں چندہ، بولو۔ منصور جبراً مسکرایا۔ میں سب کے سامنے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت پراعتماد انداز میں بات کر رہی تھی۔ اماں، عظمیٰ اور نمرہ نے چوکنے انداز میں اسے دیکھا۔ بھیا، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ پسند نہیں، بلکہ مجھے اس سے محبت ہے، شدید اور بے اختیار محبت۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ مجھے اس کو آپ سب سے ملوانا ہے، اور ملوانے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں نا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو مہرو؟ اماں نے اسے گھرکا۔ یہ کیسی بات ہے؟ جس انسان کا نہ اتا نہ پتا، ہم کیسے تمہیں اسے سونپ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سونپ سکتے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونپنا پڑے گا، کیونکہ میں اسے اپنا آپ سونپ چکی ہوں۔ عظمیٰ اور نمرہ پتھر کی مورت بنے اسے گھور رہے تھے۔ یہ وہ مہرو تو نہیں تھی؟ تمیز سے بات کرو مہرو۔ منصور صرف تمہارا بھائی ہی نہیں، باپ برابر ہے۔ اماں اب غصے میں آ چکی تھیں۔ منصور نے اماں کا ہاتھ دبایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، مجھے اس سے ملواؤ۔ ہاں ضرور۔ وہ منصور کی طرف مڑی۔ وہ کل صبح اس پتے پر آپ سے ملے گا۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں نہیں آئے گا؟ نہیں، آپ جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ مہرو اتنا بول کر باہر نکل گئی۔ اماں غصے اور افسوس کی کیفیت میں گھری ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ نمرہ اور عظمیٰ حیران تھیں۔ صبح ناشتے کی میز پر سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہنستا بستا گھرانہ یاس کی تصویر بنا تھا۔ بھیا، مہرو نے چائے کا کپ اٹھاتے منصور کو مخاطب کیا، اس نے آج 11 بجے آپ کو بلایا ہے اور آپ اکیلے جائیں گے، کسی اور کو لے کر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے گڑیا، چلا جاؤں گا، مگر تمہیں ہمارے لیے سوچنا چاہیے تھا، ہم تمہارے بڑے ہیں۔ جواباً مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر بھلانے کی کوشش کروں تو اسی لمحے لگتا ہے جیسے کوئی میری رگ رگ میں سوئیاں چبھانے لگا ہو۔ میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ یکدم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ منصور نے اٹھ کر اس کا سر سہلایا اور بنا کچھ بولے کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے سے نکل کر پورچ میں آ رکا فیض۔ اس نے ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو، ہمیں کام سے جانا ہے۔ بہتر صاحب۔ فیض برسوں سے اس گھر کا نمک خوار تھا اور اپنی بیوی کی زبانی اسے اندر کے حالات کافی پتہ چل چکے تھے۔ بلا ارادہ منصور کی نظر کونے پر لگے پیڑ پر پڑی۔ یہ فقیر کہاں گیا؟ وہ تو کافی عرصہ ہوا یہاں سے چلا گیا۔ فیض نے گاڑی پر کپڑا پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی چیک کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ منصور واپس اندر مڑ گیا۔ فیض نے کافی پرسوچ نظروں سے منصور کو دیکھا۔ صاحب، آپ کو یہاں کس سے ملنا ہے؟ فیض نے حیرانی سے اس ویران علاقے کو دیکھا۔ وہ سنسان سا غیر آباد سا علاقہ تھا۔ منصور خود حیرانی میں مبتلا تھا۔ پرچے پہ لکھا پتہ سامنے بنے مکان کا تھا، جو کہ کچا پکا تھا، بغیر پلستر کی دیواریں، لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ، مکینوں کی زبوں حالی کی داستان سنا رہا تھا۔ اندر آ جائیے، اندر سے مردانہ آواز نے پکارا، جو کافی مہذب تھی۔ اندر بڑا سا صحن تھا جس میں نیم کا پیڑ تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا، کمرے پر میلا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ منصور نے حیرانی سے فیض کو دیکھا۔ فیض کو یہ آواز کافی مانوس سی لگی۔ پھر دونوں نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کے سامنے معذور فقیر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں، سفید دانت نمایاں تھے۔
تم؟ منصور نے نہایت غصے سے اسے گھورا۔ تو یہ تم ہو؟ ہاں منصور صاحب، یہ میں ہوں جس سے محرو محبت کرتی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا۔ تیری یہ جرت! مارے غصے کے منصور کا برا حال تھا۔ تو اپنی حالت اور اوقات بھول گیا۔ 2 ٹکے کا معذور فقیر منصور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اوقات میں نہیں، محرو نساء بھول گئی ہیں، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ بتدریج پرسکون انداز میں بول رہا تھا، اور میری اوقات بدل جائے گی جب میں کروڑ پتی منصور خاقانی کا بہنوئی بنوں گا۔ اب تو فیض سے صبر نہ ہوا، وہ اس پر بری طرح ٹوٹ پڑا۔ دونوں ٹانگوں سے معذور انسان کس طرح اس کا مقابلہ کرتا؟ اس اچانک حملے نے اسے کچھ کرنے کا موقع نہ دیا۔ فیض اسے بری طرح مار رہا تھا۔ فیض نے طیش میں آ کر پاس پڑی کانچ کی بوتل توڑ کر اس سے فقیر کو بری طرح لہو لہان کر دیا تھا۔ یا خدا، یہ محرو کے کمرے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ عظمیٰ نمرہ بولتی ہوئی بھاگی تھی۔ اندر سے یوں آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی محرو کو بری طرح پیٹ رہا ہو۔ اماں بھی بھاگتی آئی تھی۔ دونوں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ بیڈ پر محرو لہو لہان تھی۔ عظمیٰ نے بھاگ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، بازوؤں پر جا بجا کھروچے تھیں، آنکھوں کے نیچے نیل تھے جبکہ ماتھے سے خون رس رہا تھا جیسے کسی نے نوکیلی چیز سے خوب مارا ہو۔ او میرے رب رحم فرما! کمزور سی اماں اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ عظمیٰ بھاگ کر گاڑی نکلواؤ، منصور کو فون کرو۔ عظمیٰ نے بھائی کو کال ملائی۔ بھائی جلدی سے جنرل ہاسپٹل آ جائیں، محرو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ منصور حیرت اور پریشانی سے پڑی نیم بے ہوش محرو کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ٹھیک اسی جگہ چوٹیں لگی تھیں جہاں جہاں فیض نے فقیر کو مارا تھا۔ فیض بھی کچھ دیر یہ سب سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل کے لان میں وہ پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ ان سب سے بے حد محبت کرتا تھا۔ آج وہ سب پریشان تھے تو فیض بھی ان کا درد محسوس کر رہا تھا۔ کاش میں اپنے پیارے مالکوں کے لیے کچھ کرتا۔ تبھی ہاسپٹل میں بنے مسجد کے احاطے میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے تو وہ بھی اس طرف چل پڑا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بھی وہ آنکھیں بند کیے مستقل ان سب کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ذہن میں معذور فقیر گھوم رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال مستقل اس کے ذہن کو کچوکے لگائے جا رہا تھا۔ محرو نساء کے زخمی وجود نے اسے حد سے زیادہ شرمندگی میں ڈال دیا تھا۔ کاش کہ وہ اس فقیر کو نہ مارتا تو نازک سی محرو اس تکلیف میں نہ پڑتی۔ یہ تکلیف تو خود اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کافی باروب آواز تھی جس نے فیض کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اپنے قریب دیکھا۔ 50-55 سال کی عمر کا باریش آدمی فیض کو تک رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ بول بھی نہ پایا کہ اس آدمی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر فیض کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کدھر ہے وہ پاگل جس نے اس حیوان کو خود پر مسلط کیا ہے؟ مجھے لے چل اس کے پاس۔ فیض اس بزرگ کو لیے چپ چاپ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں چلا آیا۔ منصور نے اندر آتے فیض اور اس کے ساتھ لمبے سے باریش مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر بے پناہ نور اور سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم، اس نے باآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، منصور نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کتنی ملائمت تھی ہاتھ میں، یوں لگا جیسے کوئی روئی ہو۔ نمرہ اور عظمیٰ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں۔ وہ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر مخاطب تھے۔ نمرہ منصور کے اشارے پر عظمیٰ کو لے کر باہر نکل گئی۔ محرو بے ہوش تھی۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر آدمی آ بیٹھا۔ زیر لب کچھ دعائیں پڑھتے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ منصور؟ کچھ دیر بعد اس نے آواز دی۔ جی؟ منصور کچھ حیران سا قریب چلا آیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، تم اپنی بہن کے قریب بیٹھ جاؤ۔ کچھ کہے بنا منصور محرو کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فیض تم کسی کو اندر مت آنے دینا، تم باہر چلے جاؤ، تمہاری بیویاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ فیض سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ محرو نساء کی انگلی میں پڑی انگوٹھی نکال دو منصور۔ حیرت ہے اس فساد کی جڑ پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ وہ شیطان اسی کی مدد سے محرو نساء پر حاوی ہوا ہے۔ عبداللہ کی نظریں مستقل زمین پر تھیں۔ منصور نے بے ہوش پڑی محرو نساء کا بایاں ہاتھ تھاما جو کہ برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ غیر معمولی بڑی انگوٹھی کا نگینہ گہرا نیلا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ منصور نے جیسے ہی انگوٹھی کو چھوا وہ سر سے پیر تک کانپ گیا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ 1000 وولٹیج کا کرنٹ تھا جو اسے لگا۔
بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں منصور۔ عبداللہ کی آواز ملائمت سے بھرپور تھی۔ شرمندہ شرمندہ سے منصور نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تھام لیا تو انگوٹھی آرام سے اتر گئی۔ یکایک کمرے کا ٹمپریچر گھٹنا شروع ہو گیا۔ ہوا نہ ہونے کے باوجود منصور ہواؤں کا شور اور ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا۔ عبداللہ نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں تھام لی۔ وہ مستقل کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ منصور کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مہرو مستقل غنودگی میں تھی۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ اچانک ہی فضا میں آواز ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں انسانی جسم میں قید ہو گیا تھا اور پھر ایک دن زخمی بھی تو اس کے گھر چلا آیا۔ آواز میں تکلیف تھی۔ اس لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ احسان فراموش، تو نے اس نیک لڑکی کی ہمدردی کا یہ صلہ دیا کہ تو اسی کا طلبگار بن بیٹھا۔ عبداللہ کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دور چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ منصور پہچان گیا تھا یہ آواز تو اس فقیر کی تھی۔ نہیں، اب تیرا اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں رہا، تجھے وہاں لوٹنا ہوگا جہاں سے تیرا سفر شروع ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں انسانوں سے دور رہوں گا۔ آواز میں خوف تھا، منت سماجت تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ دوبارہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ منصور خوف کے عالم میں سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے آنکھیں کھولیں، مسکرا کر منصور کو دیکھا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سب ختم ہو گیا منصور، سب بہتر ہو گیا۔ آپ کا شکریہ۔ منصور بے ساختہ رو پڑا۔ میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مجھے حکم ہوا تو میں چلا آیا۔ عبداللہ نے منصور کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ خیرات کرنا اس کے نام پر جو مشکل سے آسانیوں میں لانے والا ہے۔ میں چلتا ہوں۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ منصور نے ذہن میں مچلتے سوالات زبان سے ادا کر دیے۔ منصور وہ انسان نہیں تھا، جن تھا، ایک سرکش جن زادہ جسے سزا کے طور پر انسانی معذور جسم میں قید کیا گیا تھا۔ بس اب اور کچھ نہ پوچھنا۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ کر عبداللہ کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ باہر نکلتے عبداللہ کو دیکھ کر فیض، عظمیٰ اور نمرہ تیزی سے اندر آ گئے۔ سب کے چہروں پر سوال تھے جبکہ منصور مسکرا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا۔ فیض تمہارا بھی شکریہ۔ منصور نے گرم جوشی سے اپنے ڈرائیور فیض کو گلے لگا لیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملے تھے؟ صاحب جی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے خود ہی مجھ سے بات کر کے یہاں لانے کا کہا۔ فیض نے حیرانی سے بتایا۔ مگر صاحب ہوا کیا؟ کیا مہرو بیٹی ٹھیک ہو گئی ہیں؟ وہ فقیر کون تھا؟ ہاں منصور، نمرہ بھی بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فقیر انسان نہیں تھا نمرہ۔ منصور نے پلٹ کر مہرو کو دیکھا۔ اس نے ہماری مہرو کو قید کر لیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو کیا مہرو ٹھیک ہو گئی بھیا؟ عظمیٰ مہرو کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں عظمیٰ، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اللہ تیرا شکر۔ نمرہ نے بے ساختہ ہاتھ پھیلائے تھے۔ میں یہ خوشخبری اماں کو سنا دوں؟ وہ مستقل جائے نماز پر ہیں۔ عظمیٰ نے موبائل اٹھایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، انہیں بولو ہم اپنی پرانی مہرو نساء کو جلدی گھر لے آئیں گے۔ منصور کے لہجے میں بھرپور سکون اور اطمینان تھا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔